میرے بھائیو، سورہ یاسین قرآن حکیم میں سورت نمبر ہے 36 اور یہ مکی سورت ہے۔ پارہ نمبر 22 سے شروع ہو کر پارہ نمبر 23 میں کمپلیٹ ہوتی ہے۔ پہلی 21 آیات اس کی پارہ نمبر 22 میں ہے اور باقی ساری سورت جو ہے وہ پارہ نمبر 23 کے اندر ہے۔ اور ظاہر ہے یہ پاروں کی ڈویژن جو ہے یہ توقیفی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم نہیں فرمائی، یہ بعد میں کی گئی ہے تابعین کے ادوار کے اندر۔ اس لیے پھر اس میں جو اس قسم کی قباحتیں ہیں صورتوں کے ٹوٹنے والی، یعنی ایک تو ہے کہ بہت آدھا آدھا ہو تو پھر قابل برداشت ہے، جس طرح کہ اب سورۃ الحجر کو دیکھیں، اس کی صرف ایک آیت پارہ نمبر 13 میں ہے، باقی پوری سورت جو ہے وہ پارہ نمبر 14 کے اندر ہے۔ اب وہ ایک آیت سے کیا ایڈوانٹیج لے لیا کسی نے؟ اگر وہ اس ایک آیت کو اس طرف کر دیتے تو وہ سورت ٹوٹتی نہ پاروں کی شکل میں۔ تو یہ اس قسم کی جو علمی قباحتیں اس لیے آئی ہیں کہ یہ انسانی کوشش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاروں میں قرآن حکیم کو تقسیم نہیں فرمایا تھا، بلکہ قرآن حکیم جو ہے یہ سورتیں 114 ان کی ڈویژن اور آیات کی ڈویژن موجود تھی، وہ بھی بغیر نمبرنگ کے، صرف وہ آیات کا پتہ تھا۔ اس میں نے ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 115 قرآن حکیم کی حفاظت کا معجزہ اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ۔ سورہ یاسین کا جو مرکزی ٹاپک ہے یہ عقائد ثلاثہ ہے، جو مسلمانوں کے بنیادی 3 عقائد ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ سورہ یاسین کی جو فضیلت ہے اس کے حوالے سے جتنی بھی روایات احادیث کی کتابوں میں آئی ہیں آلموسٹ سب کی سب ہی ضعیف الاسناد ہیں، اور ان میں سے صرف ایک صحیح روایت موجود ہے موقوفاً سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، وہ انشاءاللہ میں ڈسکس بھی کر دوں گا، باقی سب کی سب ضعیف الاسناد ہے۔ قرآن حکیم کی صورتوں کے فضائل کے حوالے سے سورہ یاسین ہو، سورۃ الملک ہو، سورہ الواقعہ ہو، باقی صورتیں، اس حوالے سے میں نے ڈیٹیل لیکچر کم از کم 3 گھنٹوں میں 3 نشستوں میں یہیں پر ریکارڈ کروایا تھا۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 کے کانٹیکسٹ میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا سکون ہے، اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ذکر الذکر یہ قرآن حکیم ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ تو میں نے اس اللہ کے ذکر والی جو آیت ہے سورۃ الرعد آیت نمبر 28، اس کے کانٹیکسٹ میں قرآن حکیم کی 12 صورتوں کے فضائل 3 نشستوں کے اندر مسئلہ نمبر 112 ABC یہ ریکارڈ کروائے تھے۔ آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اس میں نے سورہ یاسین کے حوالے سے بھی ڈسکشن کی تھی۔ بہرحال اس حوالے سے سورہ یاسین کی فضیلت میں جو 3 ٹاپ آف دا لسٹ روایتیں پبلک کے اندر مشہور ہیں، سب کی سب ہے تو ضعیف ہے، لیکن میں ان کو یہاں پر مختصراً عرض کر دوں، اور ان احادیث کے نمبرز میں انشاءاللہ مشکات کے بھی بتاؤں گا، کیونکہ میں مشکات کے بارے میں اکثر یہ ڈکلیئر کرتا ہوں کہ مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث۔ اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کے یہ نوٹس ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، الموطا امام مالک، سنن کبریٰ، البیہقی، المستدرک للحاکم اور کئی کتابوں میں سے یہ سمجھ لیں آپ نوٹس ہیں۔ یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے، جس کے پاس مشکات آ جائے آپ سمجھیں کہ اہل سنت کی تمام کتابوں کا آلموسٹ خزانہ اس کے پاس ان 3 جلدوں کے اندر آ گیا۔ یہ مفت میں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com سے۔ 18 MB کی 3 فائلز ہیں، شیخ زبیل زئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ مشکات المصابیح، اور اس کے تعارف میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 111B، جسے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھیں۔ پہلی جو مشہور حدیث ہے اس حوالے سے وہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2887 اور مشکات میں ہے 2147 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی دل ہوتا ہے، اور قرآن حکیم کا دل سورہ یاسین ہے، جو اس کی تلاوت کرے گا اسے 10 دفعہ قرآن حکیم پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن یہ روایت جو ہے یہ اصول محدثین پر کمزور ہے۔ اس میں ایک راوی ہے ہارون ابو محمد، وہ مجہول الحال ان نون راوی ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور لاپتہ راویوں سے جو روایتیں ہیں وہ محدثین کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ دوسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لہٰذا اپنے قریب المرگ جو لوگ ہیں، نزع کے عالم میں ہیں، ان کے پاس اس کو پڑھو۔ یہ روایت شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں 2458 نمبر ہے، اور مشکات میں 2178۔ لیکن یہ روایت بھی جو ہے اصول محدثین پر ضعیف ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی کا نام ہی کوئی نہیں ہے، رجل ان کے ساتھ ہی سند کے اندر آتا ہے بالکل، یعنی وہ جو پچھلی روایت تھی اس میں نام تو موجود تھا، مجہول الحال تھا، اس میں تو نام بھی اس کا نہیں ہے، اتنا لاپتہ ہے، لہذا یہ روایت بھی کمزور ہے۔ اچھا، مارکیٹ میں سورہ یاسین کے حوالے سے آپ نے
دیکھا ہوگا وہ مبینوں والی ایک یاسین مل رہی ہوتی ہے، وہ جتنی مبینیں آتی ہیں نا 7-8، وہ ہر مبین کے بعد اس میں ذکر ایڈ کیے ہوتے ہیں. یہ فیبریکیٹڈ ہے، اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے، اور اس قسم کے وظائف مارکیٹ کے اندر کافی سارے جو ہے وہ ملتے ہیں. جب تک سند صحیح نہ ہو اس وقت تک ان وظائف کے اوپر اپنا ٹائم ضائع نہ کیا جائے. تیسری روایت جو مشہور ہے کہ جو شخص دن کے آغاز میں سورہ یاسین پڑھ لے اس کی تمام حاجتیں پوری کر دی جائیں گی. یہ سنن دارمی میں 3461 ہے اور مشکات میں 2177. یہ بھی مرسل روایت ہے. سیدنا عطا بن ابی رباح وہ تابعی ہیں اور ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں. اور تابعی جب کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے ڈائریکٹ بیان کرے اور اس میں سند نہ ہو تو وہ مرسل چھوٹا ہوا واسطہ مانا جاتا ہے، منقطع روایت ہوتی ہے. لیکن یہ جو سنن دارمی کی حدیث ہے 3461، اس سے بالکل اگلی روایت جو ہے وہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے سورہ یاسین کے بارے میں ہی، اور وہ ہے سنن دارمی میں 3462. یہ میں دارمی کا وہ نمبر بتا رہا ہوں جس کا پی ڈی ایف عام ہمارا جو ہے وہ گوگل کے اندر سرچ کرنے سے مل جائے گا آپ کو. سنن دارمی میں 3462، اور اس کی تحقیم جو ہے وہ شیخ سلیم حسین اسد نے کی ہے. انہوں نے بھی اس کو روایت کو صحیح کہا. شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالی نے ایک پورے سورہ یاسین کے فضائل کے حوالے سے مضمون لکھا ہے جس میں 14 روایتیں جو یاسین سے ریلیٹڈ تھیں سب کی اسناد کے اوپر بحث کی کہ یہ ضعیف ہیں. البتہ ایک روایت کے اوپر انہوں نے صحیح کا حکم لگایا اور وہ یہی ہے سنن دارمی 3462. اور لیکن مشکات کے وہ فٹ نوٹ پہ لکھنا بھول گئے 2177. ویسے ان کی عموماً عادت ہے کہ جب کسی روایت کے اوپر ضعیف کا حکم لگاتے ہیں تو اس کی پھر فٹ نوٹ پہ نا اس کی موقوفاً اگر روایت صحیح ہو تو لکھ دیتے ہیں، یہاں پہ وہ بھول گئے. البتہ الگ سے ان کا جو مضمون ہے شیخ زبیر صاحب کا فتاوی علمیہ کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر 493 سے 497 تک انہوں نے اس کے فضائل پہ جتنی حدیثیں ہیں ان پر تحکیم کی ہے اور ایک روایت کو صحیح قرار دیا. اور وہ ابن عباس کا قول ہے، موقوفاً روایت ہے، ان کا اپنا قول ہے کہ جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لے گا اسے شام تک ہر کام میں آسانی میسر ہوگی، اور جو شخص رات کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اسے صبح تک ہر کام میں آسانی میسر ہوگی. تو جو صبح کے وقت کام کے لیے نکلتے ہیں وہ صبح پڑھ کے نکلے، اور جو رات کی شفٹوں میں کام کرتے ہیں وہ رات کے وقت پڑھ کے نکلے. یہ روایت بالکل صحیح ہے. اور یہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ جب کوئی غیبی خبر ہو اور اس میں صحابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مینشن نہ بھی کرے تب بھی اس کو آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہی منسوب مانیں گے موقوفاً ہونے کے باوجود، اس لیے کہ غیبی خبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کے پاس نہیں آتی ہے، کیونکہ جو علم غیب ہے، غیب کی خبر اللہ تعالیٰ اپنے صرف پیغمبروں کو دیتا ہے. اب میرے بھائیوں آگے سے سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو 2 فرستادے تھے، جو ان کے 2 اصحاب تھے بھیجے ہوئے، اور ان کے بعد تیسرے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو تقویت دی، ان کا ذکر آ رہا ہے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. اے محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس قوم سے، اپنی امت سے بیان کیجئے ان گاؤں کے رہنے والے لوگوں کی مثال. اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، کہ جن کے پاس آئے ہمارے فرستادے رسول. یہ رسول ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوں، اور عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے آگے سے میسنجرز ہوں. اذ ارسلنا الیہم اثنین، جبکہ ہم نے وہ 2 رسول جو بھیجے ان کی طرف. فکذبوہما، تو گاؤں والوں نے ان کو جھٹلایا. فعززنا بثالث، تو پھر ثالث یعنی تیسرے کے ساتھ ہم نے ان کی مدد کی. فقالوا انا الیکم مرسلون، تو وہ کہنے لگے ہم تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، وہ ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ انہوں نے کہا تم دیکھنے میں تو ہماری طرح کے انسان ہو، تم میں اور ہم میں کیا فرق ہے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ایک وحی کے ساتھ، ایک کتاب کے ساتھ، ڈیفینیٹ علم کے ساتھ. وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون، رحمان نے کوئی کتاب نازل نہیں کی ہے، تم تو نہیں بول رہے مگر جھوٹ ہی. نعوذ باللہ. قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، انہوں نے کہا ہمارا رب خوب جانتا ہے، تم نہ بھی مانو کہ ہم بالضرور پیغمبر بنا کے تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین، یہ جو ہم بھی ہر لیکچر کے اینڈ پہ کہتے ہیں کہ گھول کے ہم نے نہیں کسی کو داخل کرنا ہاتھ اس کی ذہن کے اندر یا دماغ میں، ہمارا کام تو نہیں پہنچا دینا، اب تم قبول کرتے تو ٹھیک، نہیں تو جانا ہے جہنم میں، جاؤ خود جاؤ گے. انہوں نے کہا ہمارا کام تو نہیں مگر پہنچا دینا. قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب الیم. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم تو تمہیں اپنے لیے نحوست سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، اور اگر تم اس دعوت و تبلیغ کے کام سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے، اور تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا.
قالوا طائركم معكم، تو ان پیغمبروں نے یا پیغمبروں کے فرستادوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو خود تمہارے ساتھ ہے، تمہاری تو نحوست خود یہ پڑ گئی کہ تم حق سے اناد کر رہے ہو، منحوس تو خود ہو چکے ہو، بجائے یہ کہ ہمیں منحوس کہہ رہے ہو۔ چور بھی کہے چور چور۔ ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، کیا تمہیں نصیحت کی جاتی ہے تو تم جو ہے وہ آگے سے دھمکیاں دینے لگتے ہو، تم تو حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى، اسی دوران سلیم الفطرت ایک شخص تھا، حبیب نجار جس کا نام روایتوں میں آتا ہے، وہ دور سے بھاگتا ہوا آیا۔ اللہ اکبر، اس نے کہا شہر کے باہر سے بھاگتا ہوا آیا، شہر کی طرف پرلے کنارے کی طرف سے۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہنے لگا میری قوم رسولوں کی بات مان لو، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ان کی پیروی کرو جو تم سے نہ کوئی اجرت طلب کرتے ہیں اور وہ سیدھی راہ کے اوپر ہیں۔ یعنی یہ کوئی چندہ بک لے کے تو چندہ اکٹھا کرنے نہیں آیا ہے، یہ تو فری اللہ تعالیٰ کا تعارف تمہیں کرا رہے ہیں۔ اسی تو ہم چندوں کے خلاف ہیں کہ یہ پیغمبروں کا اور پیغمبروں کے ماننے والوں کا خاصہ یہی ہوتا ہے کہ وہ بغیر کسی دنیاوی لالچ کی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور ہم سب نے لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جس نے مجھے پیدا کیا میں اسی کی عبادت نہ کروں، جبکہ مجھے یہ یقین بھی ہے کہ مرنے کے بعد میں نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ موت ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے، موت اگر نہ ہونا تو کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے اکاؤنٹیبل ہی نہیں رہے گا۔ اتخذ من دونہ آلہہ، کیا میں اس کے سوا اور ہستیوں کو الہ ٹھہرا لوں، ان یردن الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون، کہ اگر رحمان ہی میرے لیے کوئی ارادہ کر لے کہ مجھے تکلیف پہنچائے تو وہ ہستیاں نہ تو مجھ سے وہ تکلیف جو ہے وہ دور کر سکتی ہیں، نہ رحمان کے حضور کوئی میرے لیے سفارش کر سکتی ہیں، میں اسی رحمان کی پناہ کیوں نہ حاصل کروں۔ انی ذی لفی ضلال مبین، اور اگر بالفرض میں یہ کام کر لوں تو میں تو کھلی گمراہی میں پڑ جاؤں گا کہ میں رحمان کو چھوڑ کر اور ہستیوں کو اپنا پشت پناہ اور سفارشی سمجھ لوں۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، دیکھو میں تو بے شک ایمان لے آیا ہوں، یہ کان کھول کر سن لو، میں تو وقت کے پیغمبر کی آواز کے اوپر لبیک کہتا ہوں۔ اس طرح کے اہل حق لوگ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، چاہے ان کو بعد میں پھر مارے کھانی پڑے۔ قیل ادخل الجنہ، بس اب وہ اللہ تعالیٰ نے وہ سٹوری حذف کر دی ہے کہ جب اس نے کہا نا کہ لو میں تو ایمان لے آیا ہوں، تو پھر جنت میں پہنچا دیا گیا اسے۔ کیا مطلب؟ شہید کر دیا گیا۔ جو اہل حق ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، پھر جب حق کی آواز بلند ہوتی ہے پھر حسین بننا تو آسان نہیں ہے نا میرے بھائیو، حسین بننے کے لیے پھر جان بھی تو دینی چاہتی ہے پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ، قیل ادخل الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت میں۔ یعنی نیک آدمی کی نشانی یہ نہیں ہوتی کہ وہ خود جنت میں جانے کے لیے حریص ہوتا ہے، لیکن اس نیک بندے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ جنت میں پہنچ کے اسے اپنی قوم کا خیال آیا، یعنی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ تو اللہ نے ماتا جب ہم نے اس کو جنت میں داخل کیا، شہادت کے فوراً بعد وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ جنت میں جاتے ہی اس نے کیا بات کی؟ قال یا لیت قومی یعلمون، اس نے کہا کاش میری قوم جان لیتی، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل کر دیا۔ ایک جملے کے عوض آپ دیکھیں کس طرح اس نے جنت کمائی ہے، کوئی اسے 100 سال کی نمازیں نہیں پڑھنے پڑی ہیں، ایمان قبول کیا ہے، قوم میں اعلان کیا ہے، اسی وقت قتل کر دیا گیا، موجیں لگ گئی ہیں ہمیشہ کی موجیں۔ تو اس نے کہا کاش میری قوم تک یہ میری کو بات پہنچا دے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا رحم فرمایا ہے کہ وہ ہم تک یہ بات پہنچا دی ہے۔ دیکھ لینا جو کچھ ہونا تھا ہمیں دنیا میں ہی بتا دیا، پیپر آؤٹ کر دیا کہ بھئی تیاری کر لو۔ تو کاش میری قوم جان لیتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، ہم نے اس کی شہادت کے بعد اس کی قوم کے اوپر کوئی لشکر آسمان سے نہیں اتارا، اور نہ ہمارا کوئی ارادہ تھا کہ ہم کوئی فرشتوں کا لشکر نازل کرتے کہ ان کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا جاتا۔ اللہ نے یہ کام ہم نے کیا، ہم نے تو ایک چھوٹے سے کام سے ہی سب کو برباد کر دیا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ تو ایک گرج تھی، چیخ دار آواز تھی۔ فاذا هم خامدون، پوری کی پوری قوم کو ہم نے بجھے ہوئے کوئلوں کی مانند کر دیا، جیسے کوئلے سلگ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر ایک دم پانی ڈالے، چھس ختم۔ اس طرح ہم نے قوم کو برباد کر دیا ایک چیخ کی آواز سے۔ کوئی لشکر نہیں ان کے اوپر کہ فرشتے آئے ہوں عذاب لے کے آئے ہوں، ایک چیخ تھی جس نے پوری قوم کو برباد کر دیا۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو کہ ایمان لے آتے ہیں، وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، اور پھر ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کے دلوں کو سکون اللہ کی یاد ہی میں آتا ہے۔ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا سکون ہے۔ یہ
سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 کا وہ پورشن ہے جو ہم نے اپنے دونوں اذکار کارڈ، صبح شام کے اذکار کارڈ اور فرض نماز کے بعد اذکار کارڈ کے اوپر یہ آیت ٹاپ کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، کان کھول کر سن لو کہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ دیکھیں، ایک ذکر کی وہ قسم ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اوبلیگیٹری کر دی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں، وہ ہے نماز۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا۔ اس کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام ایک سفر میں تھے، رات کو مشورہ کیا کہ فجر نماز پڑھ کے ہی سوئیں گے اب سفر میں۔ کچھ اصحاب نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں، ایک آدھ بندے کی ڈیوٹی لگا دیں وہ ہمیں جگا دے گا۔ حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی گئی اور وہ اپنی سواری پہ مشرق کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے کہ جیسے ہی صبح صادق ہوگی، جو پو پھوٹتی ہے فجر کا وقت داخل ہوتے وقت، جو رات کے اینڈ ہونے کی نشانی ہوتی ہے، تو وہ باقیوں کو جگائیں گے۔ بس وہ بھی سو گئے۔ ہاں، جو قوالی لکھی ہوئی ہے اس میں تو سورج بھی نہیں نکلا تھا، لیکن یہاں سورج نکل آیا، کیونکہ یہ مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے، وہ مولانا شریف میں لکھا ہوا ہے۔ بخاری میں تو تھوڑا سا حصہ ہے، مسلم میں پورا یہ واقعہ ہے۔ سب سے پہلے نبی الاسلام کی آنکھ کھلی اور سورج بلند ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا سب سے پہلے تو یہاں سے اٹھو نا، اس علاقے میں شیطان کا غلبہ ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، آگے چل کے پڑاؤ کرتے ہیں۔ آگے جا کے پڑاؤ کیا۔ نبی الاسلام نے اپنے مؤذن کو بلا کے پوچھا کہ بھئی تیری ڈیوٹی لگائی تھی؟ آگے دیکھیں، اس نے اسٹریٹ فارورڈ جواب دیا، کوئی گستاخی نہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، جس طرح آپ کو نیند آ گئی مجھے بھی آ گئی، ٹھیک ہے، ادھر تو بڑی گستاخی یہ شمار کیا جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے کوئی نہیں ڈانٹا، بالکل نیچرل چیز ہے۔ اس زمانے میں اگر کوئی الارم ہوتا تو پھر ایسا ہوتا بھی نہ۔ یہ تو دیکھیں ہم کتنی سہولت میں ہیں، بھلے رات کو 12-1 بجے بھی سوئے نا تو الارم لگایا ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ اس الارم کی آواز میں اٹھ جائیں گے۔ ورنہ اگلے زمانوں میں جب الارم نہیں تھے تو لوگ تو پوری رات پتہ نہیں کتنی دفعہ کروٹ لیتے ہوں گے کہ کہیں فجر ہی نہ قضا ہو جائے۔ تو ہماری زندگی کتنی آسان ہو گئی ہے اس کی وجہ سے۔ پھر نبی الاسلام نے اذان دلوائی اور سورج بلند ہے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں فجر کی نماز آپ نے جماعت سے پڑھائی، سورج نکلی ہوئی حالت۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جیسے ہی اسے یاد آئے، جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے، وہ والی نماز پڑھ لے۔ اس کے لیے وہی اس نماز کا ٹائم ہے، اس کے لیے۔ اس کو روٹین نہیں بنانی، اور تسلی بھی یہ دے دی کہ ٹینشن بھی نہیں لینی۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا معاملہ ہو گیا اللہ معاف فرمانے والا ہے، جان بوجھ کے تو نہیں کیا، اور تمہاری وہ نماز قضا بھی نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہا اس کے لیے اس کی نماز کا ٹائم وہی ہے، وہ قضا بھی نہیں ہوئی، ادا پڑھی ہے تو جماعت کرائی ہے نا، ورنہ سورج نکلے ہوئے فجر کی نماز کا ٹائم تو نہیں ہوتا۔ اور پھر آپ نے اینڈ پہ قرآن کی آیت تلاوت کی، سورہ طٰہٰ کی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا۔ یعنی یہ نماز وہ چیز ہے جو اللہ کی یاد کو قائم رکھنے والی چیز ہے۔ یہ 5 ٹائم اللہ نے اس لیے مقرر کیے ہیں کہ اگر کوئی شخص کچھ بھی نہ کر سکے، ایٹ لیسٹ یہ 5 اوقات میں چاروں نہ چار میرے سامنے جھک جائے، اس کی حاضری لگ جائے گی۔ وہ یعنی جس طرح ایک بندہ فوجی پریڈ کرتا ہے، وہ چاہے بوجھل دل سے بھی کر رہا ہے، اس کی ڈیوٹی شمار ہو جائے گی۔ یہ نماز ڈیوٹی ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ اپنے دماغ سے نکال دیں کہ اگر کسی کا نماز میں دل حاضر نہیں ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ نہیں، نماز کے فرائض میں آپ کہیں قرآن و حدیث میں نہیں دکھا سکتے کہ خشوع خضوع اس کا حصہ بنایا گیا ہو، کہ نماز کے اتنے فرائض ہیں ان میں سے خشوع خضوع بھی ایک ہے۔ نہیں، خشوع خضوع کبھی ڈسکس ہی نہیں ہوا اس حوالے سے۔ ترغیب کے لیے ضرور ہوا کہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ توجہ سے نماز پڑھتے ہیں، یہ کہیں نہیں آیا کہ جو توجہ بٹ جائے اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ کبھی نہیں ہوا۔ یہ ٹاپک ڈسکس نہیں کیا گیا اسی وجہ سے کہ اللہ کو پتا تھا کہ دماغ سوچتا ہے، خاص حد تک انسان کنٹرول کر سکتا ہے۔ ہاں، باقی ارکان کے اوپر بات ہوئی کہ ہر رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے ہیں، اگر یہ والی غلطی ہو جائے تو اینڈ پہ سجدہ صاف کر لینا ہے۔ لیکن کہیں پہ خشوع خضوع نہیں ڈسکس ہوا کہ اگر کسی کو خیال آیا تو وہ نماز ہی دوبارہ پڑھے یا وہ اینڈ پہ سجدہ صاف کرے، یہ بات ڈسکس نہیں کی، اسی وجہ سے کہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ ایک ڈیوٹی ہے جو انسان نے پوری کرنی ہے۔ اور اس دھاگے کے ساتھ انسان پھر بندہ رہتا ہے جب، تو یہ 5 اوقات میں جب اللہ کے سامنے آتا ہے نا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا دامن چھڑا نہیں سکتا، باقی کی زندگی بھی اس کی پازیٹیو ہو جاتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اگر کنٹینیوسلی انسان پورے پروٹوکول کے ساتھ نماز کو پڑھتا رہے۔ تو میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی۔ یہ کتنی ڈھارس بنانے والی چیز ہے۔ تو یہ وہ ذکر کی فارم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اوبلیگیٹری رکھ لی۔ اسی طریقے سے اپنے مال میں زکوٰۃ دینا، یہ بھی وہ فرض ذکر ہے اللہ کا جو آپ نے کرنا ہے۔ اللہ کی یاد، مال خرچ کریں گے تو جس کے لیے خرچ کر رہے ہیں اس کی یاد میں کر رہے ہیں، اور یہ پتہ ہے کہ اس نے پوچھنا ہے کہ نہ اگر زکوٰۃ دی تو تمہارے ساتھ یہ کیا جائے گا، جو سورہ توبہ میں آیا
کہ ان کا مال جو یہ جوڑتے ہیں کنز بنا کے اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں دیتے، تو قیامت کے دن ان کی پیٹھوں پہ، ان کے پہلوؤں کے اوپر، ان کے ماتھوں کے اوپر یہی سونا اور چاندی گرم کر کے داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال جو تم نے دنیا میں جوڑا تھا. اور بخاری مسلم میں تو آیا کہ سانپ کی شکل میں مسلط کر دیا جائے گا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو یہ ایک بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے. اسی طریقے سے حج، وہ بھی فرض ذکر ہے. رمضان کے روزے، وہ بھی فرض ذکر ہے، اللہ کی یاد دہانی. لیکن نماز ایسی چیز ہے جو روزانہ 5 وقت رکھتی ہے. یعنی کوئی کتنا بھی گیا گزرا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، کم از کم 5 وقت اللہ کے سامنے جھکے، چاہے وہ دل سے جھکتا ہے، چاہے وہ خشوع وضو سے جھکتا ہے، اس نے اپنی ڈیوٹی پوری کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے. ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ استقامت دے گا. ترجمہ یاد کریں، خشوع وضو کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ آسانیاں پیدا کر دے گا آپ کے لیے. یہ وہ ذکر ہے جو فرض ذکر ہے. دوسرا ذکر وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے لیے یوز کیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک اس الذکر، یاد دہانی، یعنی قرآن کو ہم نے نازل نام دیا ہے. امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ریسرچ پیپر نمبر 4 بھی ہے اور مسئلہ نمبر 1 ہے ہی اسی ٹاپک کے اوپر ہے، جس سے میں نے قرآن حکیم سے 50 آیات کور کی ہیں کہ ہدایت کا ذریعہ ہماری ٹیکسٹ بک صرف یہ قرآن ہے، حدیث ہماری ریفرنس بکس ہے. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی، کیونکہ آیت بڑی کریٹیکل تھی. میں انصاف کا تقاضا ہے کہ تھوڑا سا پہلے ذہن بناؤں کہ اس سے لوگوں نے غلط وحدت الوجود کے اور انسان اور خدا ایک ہی ہے، اس قسم کے رزلٹ نکالے ہیں. یہ بالکل ڈیفرنٹ. اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے، اس کا ذکر آ رہا ہے. میں آج ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں نے اس حوالے سے ایک ڈیٹیل لیکچر آلریڈی ریکارڈ کروا دیا ہے. مسئلہ نمبر 41، نور من نور اللہ. وہ بھی آغاز نور تو ہی ہو رہا ہے. آیت نور سورہ النور آیت نمبر 35، نور من نور اللہ، وحدت الوجود اور علم الکلام. یہ تقریباً 1 گھنٹے کی گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پہ. الحمدللہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنی ہے. اسماء و صفات کے اوپر جو عقیدہ ہے، وحدت الوجود کے حوالے سے جو معاملات پروپیگیٹ کیے گئے ہیں، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ہدایت. جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جھوٹ لگائے گئے، میں نے ان کی بھی سب کے سب چیزوں کا رد کیا ہے اس کے اندر. مسئلہ نمبر 41. آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اس آیت کو کور کروں گا. سورہ النور آیت نمبر 35، اللہ نور السماوات والارض. اللہ ہے جو کہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا. اللہ ہی نور ہے آسمانوں اور زمین. یہ بات ہو رہی ہے محاورتاً کہ زمین و آسمان کی روح رواں، ان زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات آباد ہیں، یہ تمام فزیکل فینومینا آف نیچر کے پیچھے ایک گاڈ ہے. اور اس میں نے بڑا ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، ایک مسئلہ نمبر 128. مزہ آ جائے گا آپ کو وہ لیکچر دیکھ کے. گاڈ از دی اونلی اینڈ الون کریٹر آف دس یونیورس. سائنٹیفک فیکٹس کے ساتھ اور قرآن حکیم کی آیات کے ساتھ میں نے ثابت کیا ہے کہ اس کائنات کا کریٹر ایک ہی ہے. اس ایک ہی نے یہ سارے معاملات بنائے ہیں، اور نہ صرف بنائے ہیں بلکہ چلا رہا ہے. اللہ نور السماوات والارض. اللہ ہی ہے نور آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی. یہ سب کی سب چیزیں اس کی وجہ سے قائم ہیں. مثل نور ہی کا مشکاہ. اس کے نور کی مثال ہے ایک تاکچے کی سی. فیہا مصباح، جس میں ایک قندیل روشن ہے، ایک چراغ روشن ہے. یہ مشکات المصابیح، اس کا نام بھی یہی ہے. المصابیح السنہ امام بغوی نے لکھی تھی. پھر تقریباً 200 سال کے بعد امام ولی الدین تبریزی نے وہ ریفرنسز دے کے اس کا نام پھر مشکات المصابیح رکھ دیا. کیونکہ امام بغوی نے مشکات المصابیح میں جو انہوں نے کتاب لکھی تھی مصابیح السنہ، اس میں صرف ان کا سنت کے چراغ، ان کے ریفرنسز نہیں دیے تھے کہ میں نے حدیثیں بخاری سے لی ہیں یا مسلم سے لی ہیں. صرف انہوں نے راویوں کے نام لکھ کر تو احادیث لکھ دی تھی. امام ولی الدین تبریزی نے پھر ان احادیث کے ریفرنسز ڈھونڈے کہ یہ حدیث بخاری سے لی، مسلم سے. تو پھر انہوں نے اس کتاب کا نام چینج کر کے کیا رکھ دیا؟ مشکات المصابیح. کہ میں نے وہ سنت کے جو چراغ تھے ان کو تاکچوں میں رکھ دیا ہے. یہ بخاری کے تاکچے سے نکلا ہے، یہ مسلم کے، یہ ابو داؤد کے، یہ ترمذی کے. یہ مشکات المصابیح اس لیے اس کا نام رکھا گیا. مسئلہ نمبر 111B میرا ریکارڈڈ ہے ڈیٹیل، مشکات المصابیح کا مکمل تعارف. تو وہ ایک اس نور کی مثال ایک تاک کی سی ہے جس میں ایک چراغ روشن ہو. المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ ایک فانوس کے اندر ہے، شیشے کے فانوس کے اندر. یہ اب بھی گاؤں ایریا میں وہ لالٹینیں استعمال ہوتی ہیں،
ان کو ہوا سے روکنے کے لیے شیشے کا, یہ شیشہ جو ہے قبل از مسیح ہے, یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی آج کی ایجاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ استعمال فرماتے تھے شیشے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالیاں بھی استعمال فرمائی ہیں پانی پینے کے لیے. شیشے کے گلاس میں پانی پینا سنت ہے, یہ کوئی لگژریس چیز نہیں ہے, سنت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اس کی مثال ایک شیشے کا فانوس جس کے اندر وہ قندیل روشن ہے, وہ چراغ روشن ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری, اور وہ جو فانوس روشن ہوا ہے وہ چراغ, اس کی مثال ایک موتی کی سی ہے جو چمک رہا ہے. یعنی گپ اندھیرے کے اندر دور اگر کوئی اس طرح کا چراغ روشن ہو تو وہ ایک موتی کی مانند نظر آئے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ چراغ کیسا ہے, یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ, اس چراغ کو روشن کیا گیا ہے زیتون کے مبارک تیل کے ساتھ. یعنی سب سے ایلیٹ تیل سمجھا, آج بھی دنیا میں سب سے مہنگا تیل زیتون ہی ہے. اس وقت یہ چراغ کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا, لیکن امیر لوگ استعمال کرتے تھے, غریب لوگ تو بےچارے سرسوں کا اور باقی تیل, ظاہر ہے زیتون کا تیل تو وہ صرف کھانے کے لیے استعمال کرتے تھے. ابھی اتنا مہنگا کوئی افورڈ نہیں کر سکتا, تو اس زمانے میں کون افورڈ کرتا ہوگا. تو یہ مٹی کا تیل تو نہیں ہوا کرتا تھا, یہ مٹی کا تیل تو ہے آج سے تقریباً 300 سال پہلے ڈسکور ہوا ہے. 1748 عیسوی میں پہلا تیل کا کنواں امریکہ کی جو ریاست تھی پنسلوینیا, اس میں یہ دریافت ہوا تھا. 1748, آج جو ہے وہ 24 دسمبر 2016 ہے, تو آپ دیکھ لیں 1748 کتنی پرانی بات ہے, 300 سال بھی نہیں مکمل ہوئے. تو اس سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ زمین میں اتنا بڑا خزانہ ہے, پیٹرول کی شکل میں, ڈیزل کی شکل میں, اور یہ ساری کی ساری چیزیں بعد میں نکلی ہیں. تو اس وقت مٹی کا تیل نہیں ہوتا تھا, اس وقت جو چراغ روشن کیے جاتے تھے کھانے والے تیل سے ہی روشن ہوتے تھے. اسی لیے اس وقت چوہے جو ہے وہ بتی لے جایا کرتے تھے, کیونکہ وہ کھانے والا تیل جو ہے وہ کھانے کا تیل ہوتا تھا. آپ ذرا پیٹرول یا یہ رکھیں تو چوہا تو دور سے ہی بھاگ جائے گا اس کو دیکھ کے, کیونکہ چوہے کے لیے کوئی اٹریکشن ہی نہیں پیٹرول میں اور مٹی کے تیل میں. تو اسی لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو چراغ بجھا کے سویا کرو, کیونکہ اسی حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ شریف میں ایک گھر جل گیا تھا مکمل طور پہ, اور اس گھر کے رہنے والے بھی جل گئے تھے, کہ وہ اسی طریقے سے چوہے نے وہ بتی چرانے کی کوشش کی تو ان کے اس خیمے کو آگ لگ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وصیت فرمائی, اور یہ وصیت آج تک ہے. آج کل بھی یہ جو ہمارے جو گیس کے ہیٹر ہیں ان کو بجھا کے سونا چاہیے, یہ اسی کے اوپر ہی آپ قیاس کریں گے آج کے دور کے اعتبار سے. فالتو لائٹس ویسے بھی فضول خرچی سے بچنا چاہیے. تو زیتون کے تیل سے اسے روشن کیا گیا ہو, لا شرقیت ولا غربیہ, اور وہ درخت ایسا ہو, اس ایسے زیتون کے درخت کا تیل ہو کہ جو نہ شرقی ہو نہ غربی. کیا مطلب؟ یعنی اگر وہ درخت کسی ایسے جھنڈ میں ہے کہ جھنڈ کا ڈومیننٹ حصہ مغرب کی جانب ہے, تو جب مشرق سے سورج نکلے گا اس وقت تو اسے پوری دھوپ ملے گی, لیکن جو مغرب کی طرف سورج جائے گا تو اس کے اوپر باقی درختوں کا سایہ پڑے گا, تو دھوپ مکمل وہ ایکسٹریکٹ نہیں کر سکتا, فوٹو سنتھسس اس طریقے سے ہو کر نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ معاملہ, ذیلی تالیف والا عمل. تو ایسے درخت کو پھر کہا جائے گا یہ صرف شرقی درخت ہے, یعنی جب مشرق سے سورج نکلتا ہے تو وہ زوال کے وقت سے آگے جاتا ہے, تو اس کے بعد اس کے اوپر اس طریقے سے دھوپ نہیں پڑتی.